جو اپرائزنگ ہے وہ ایک آئیڈیا کے ساتھ ہونی چاہیے, ایک صرف ایک ایموشن کے ساتھ یا ایک فیس کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. ڈیسٹینیشن میری جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس نظام کو جب مکمل طور پہ اکھاڑا جائے گا. اگر کیپٹلزم نہیں ہے, جمہوریت تھی, تو کیا اسلام کا نظام ہے تو کیا ہے, کیا وہ حکم کرنے کا جو اختیار ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. اوپر ظلم کرنے والا صرف چہرہ تبدیل ہو جائے, وہ سوٹی, وہ نظام, وہ ڈنڈا, وہ سارے وہی رہیں جو کہ پہلے. ایک فیس جس کو انہوں نے ریموو کر دیا, ایک اپنے غصہ نکال دیا اس کے اوپر, اور لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس فیس کو ریموو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسائل حل ہو جائیں گے. اصل طاغوت آپ کے اوپر جو امپلیمنٹ کی ہوئی جمہوریت ہے, یہ پہلے برٹشرز کی اور پھر بعد میں کچھ ہماری اپنی غلطیوں کی, وہ آڑے آ رہی ہیں جو کہ جس کو نیشنلزم کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب, بنگلہ دیش فائنلی لوگوں کا جو بلڈ اینڈ سویٹ, لوگوں کی ایفرٹ وہ رنگ لے آئیں, اور حسینہ واجد جو وہاں کی پرائم منسٹر تھیں انہوں نے ریزائن بھی کر دیا, ملک بھی چھوڑ گئیں, اور آرمی نے ٹیک اوور کر لیا, اور اب لگ رہا ہے کہ وہاں پہ شاید الیکشن کروائے جائیں, انٹرم گورنمنٹ آ گئی ہے. لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا از دس دی اینڈ آف میزری فار دا بنگلہ دیشی پیپل, یا کیا مسائل حل ہو جائیں گے اس کے بعد؟ Unfortunately not. However, I don't want to take away anything from the people of Bangladesh. So first, let it be very clear کہ جو وہاں پہ ہوا, this is a huge slap, ایک بہت بڑا چانٹا ہے in the face of capitalism, in the face of the colonial powers out there, جو کہ ہمارے تمام ان ممالک کے اندر اپنا ایک سٹرکچر بٹھا کے گئے, اور پچھلے 70-80 سال سے وہ سٹرکچر ابھی تک ہمیں قابو کیے ہوئے, ہمیں کنٹرول کیے ہوئے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ملک کے اندر ہر کچھ عرصے بعد لوگ جو ہے نا کروٹ بدلتے ہیں, لوگ انگڑائی لیتے ہیں, لوگ تنگ ہوتے ہیں, لوگ اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ لوگ یہ فیل کرتے ہیں دیٹ وی آر ٹریپڈ ان دس اسٹرکچر. چاہے وہ مہنگائی کی صورت میں جو احتجاج ہوتا ہے, چاہے وہ ان امپلائمنٹ کی صورت میں جو احتجاج ہوتا ہے, لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے, چاہے وہ فلسطین کے حق کا احتجاج ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ لوگوں کو ان کے اوپر جو نظام امپلیمنٹ کیے گئے وہ کسی لحاظ سے بھی قابل قبول نہیں ہے. تو یہ جو بنگلہ دیش میں ہوا, یہ اس کی ایک کڑی ہے, اور ہم ان ہمارے بہنوں کو, بھائیوں کو کنگریچولیٹ کرتے ہیں جو کہ اس صف میں شامل ہو گئے ہیں, جو کہ کون سی صف ہے؟ وہ صف ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الشہداء حمزہ, کہ حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ شہداء کے ماسٹر ہیں, سید الشہداء ہیں. اور ساتھ میں پھر فرمایا کہ اور وہ شخص جو کہ ایک جابر حکمران کے سامنے کھڑا ہو جائے, حق بات بلند کرے, حق بات بولے, اور اس پروسیس میں اس کو مار دیا جائے. تو وہاں پہ جو شہادتیں ہوئیں پہلے تقریباً 300 کے قریب, اور ابھی دوبارہ حسینہ واجد کو ہٹانے کے لیے سیٹرڈے سے جب یہ دوبارہ شروع ہوا 150-200 کے قریب, یہ وہ شہداء ہیں جو کہ اس جابر حکمران خاتون اور اس جابر حکمران نظام کے سامنے کھڑے ہو گئے, ڈٹ گئے, اور انہوں نے کہا کہ انف از انف. تو ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. However, جو آپ نے سوال پوچھا, میں اس کی طرف آنا چاہوں گا کہ نو, اٹس ناٹ انف, ٹھیک ہے, اینڈ اٹ ول نیور بی انف کہ آپ اکتفا کریں اس بات پہ کہ چہروں کی تبدیلی ہو جائے. مسلمانوں کے لیے, ہمارے لیے, بنگالیوں کے لیے, ہمارے بہن بھائیوں کے لیے وہاں پہ یہ کہیں سے بھی کافی نہ ہے, نہ ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر ظلم کرنے والا صرف چہرہ تبدیل ہو جائے, وہ سوٹی, وہ نظام, وہ ڈنڈا, وہ کنسٹیٹیوشن, ٹھیک ہے, وہ افکار, وہ رولز, لاز, وہ سارے وہی رہیں جو کہ پہلے ہیں. تو یہ بالکل ہرگز انف نہیں ہے. اس لیے میں بڑے کلیئرلی ایک بات امت سے کہنا چاہتا ہوں, چاہے وہ امت بنگلہ دیش میں ہے, چاہے وہ امت پاکستان میں ہے, چاہے وہ امت عرب دنیا میں اس وقت, اور وہ یہ ہے کہ آپ اصل طاغوت کو پہچانیں. اصل طاغوت یہ نظام ہے, اصل طاغوت آپ کے اوپر جو امپلیمنٹ کی ہوئی جمہوریت ہے, جو کہ انسان کو قانون سازی کا اختیار دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ, کہ کسی کے پاس حکم کرنے کا جو اختیار ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں. اور یہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, سرخ کو سفید, سفید کو سیاہ, جو کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں, قانون بناتے ہیں. ہم جانتے ہیں چاہے وہ یہ ملک ہے, چاہے وہ بنگلہ دیش ہے, سود جائز ہے, ہم جانتے ہیں وہاں پہ ٹیکسیشن ظالمانہ ہے. وہ ٹیکسیشن ہے جس کو کہ اسلام ریجیکٹ کرتا ہے, مانتا ہی نہیں. انڈائریکٹ ٹیکسیشن, آپ نے ریگریسو ٹیکسیشن لگائی ہے, آپ غریب سے, آپ جو ہے نا یتیم سے, آپ وڈو سے, آپ ان سب سے ٹیکس لیتے ہیں. وہ دودھ خریدتے ہیں آپ ٹیکس لے رہے ہیں, وہ دوائی خریدتے ہیں آپ ٹیکس لے رہے ہیں. آپ کی جو ہمارے ہاں جیسے آئی پی پیز کا پرابلم ہے وہ کیوں ہے؟ یہ صرف وہ کانٹریکٹس کی ری نیگوشیشن کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس بات کا ہے کہ آپ کو ان چیزوں کو پرائیویٹائز کرنے کا حق ہی شرع نہیں دیتی ہے.
تو جب شریعہ آپ کو اس چیز کا حق نہیں دیتی, آپ نے یہ کیا ہوا ہے, مسلمان سفر ہوں گے, عوام سفر ہوں گی, ہم نے دیکھا ہے آئے دن ہمارے ہاں لوگ جو ہیں سڑکوں پہ نکل رہے ہیں, ابھی بھی اس وقت ایک دھرنا چل رہا ہے اسی وجہ سے چل رہا ہے. لیکن یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری ڈیمانڈ کیا ہونی چاہیے. خدارا اس بات کو سمجھیں کہ سمٹمز میں اور روٹ کاز میں کیا فرق ہے. جس طرح بخار ایک سمٹم ہوتا ہے, جس طرح پیٹ درد ایک سمٹم ہوتا ہے, بیماری کچھ اور ہوتی ہے. بیماری ہو سکتا ہے ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے کینسر ہو. اگر آپ پیراسیٹامول کھا کے, اگر آپ اوپر سے کوئی میک اپ کر کے اوپر سے سپرفیشل سولوشنز کریں گے تو وقتی طور پہ تو شاید آپ کو لگے کہ میں نے علاج کر لیا, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جب تک اس روٹ کاز کو, اس بیماری کو جڑ سے نہیں اکھاڑیں گے, یہ چیز دوبارہ آئے گی, زیادہ خراب شکل میں آئے گی. یہی انفارچونیٹلی اگر ہمارے بنگلہ دیشی بھائی یہ نہیں سمجھیں گے تو وہاں پہ ان کے ساتھ ہوگا کہ کسی اور شکل میں ایک نیا عامر آ کے, ایک نیا چہرہ آ کے بیٹھ جائے گا اور وہ ان لوگوں کا استحصال کرے گا. جزاک اللہ فار دا ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن. یہ بات آپ نے بالکل میرے خیال ہے بہت اچھا آپ نے مثال دی کہ استعارہ دیا کہ یہ ایک سلیپ ہے آن دا فیس آف کیپٹلزم اینڈ آلسو آن دا پیپل ہو رن اٹ. یعنی ایک پیغام ہے مسلمانوں کی طرف سے, بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی طرف سے, کہ اوور آل مسلم امہ یا اوور آل جو ممالک ہیں جہاں یہ کیپٹلزم امپلیمنٹ ہو رہا ہے اور جہاں پہ اس طرح سی اتنا استحصال لوگوں کے جا رہا ہے, تو پیپل ہیڈ انف, ٹھیک ہے, اب وہ اس کے لیے باہر نکلیں گے. اب سوال یہ یہاں پہ ہی بنتا ہے کہ لوگوں سے, یعنی ایکچولی لوگوں کی سمجھنے کی ضرورت یہی ہے کہ لوگ صرف اس چیز کو یہ نہ سمجھیں کہ ایک فیس جس کو انہوں نے ریموو کر دیا, ایک اپنے غصہ نکال دیا اس کے اوپر, اور لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس فیس کو ریموو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسائل حل ہو جائیں گے, بلکہ اصل میں تو لوگوں کے اوپر جو رول ہے وہ ایک سسٹم کر رہا ہے, اور اس سسٹم کا یہ صرف ایک فیس ہے. حسینہ واجد ہیں, یا پاکستان کے اندر مثال لے لیں, آپ کسی نام لے لیں, یا جارڈن کے اندر, کسی بھی ملک کے اندر آپ ہیں, تو وہ ایک جو رولر ہے وہ ایک فیس ہوتا ہے, اس کے لیے ایک پورا سسٹم ہوتا ہے جو کہ اس کے کرونیز ہوتے ہیں, اس کے کیپٹلسٹ ہوتے ہیں, اس کے جوڈیشری, اس کی لا انفورسمنٹ, اس کی ایوری تھنگ, ہر جگہ اس میں بزنس مین اس اسٹیٹس کو کا حصہ ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بڑا آسان ہے سسٹم کے لیے, اگر لوگ ایک چہرے کو دیکھ کے تھک گئے ہیں, اس سے غصے میں آ گئے, تو اس چہرے کو ہٹا کے ایک نیا چہرہ لے کے آ جائے, اور جب 3-4 سال اور گزر جائیں گے تو لوگوں کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ ایک بہت زیادہ ایک میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک میم سرکولیٹ کر رہا تھا, لوگ ڈسکشن کر رہے تھے کہ دیکھیں یار یہ جو ہو رہی, تو لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے پاکستان کے اندر بھی. تو اب سوال اگلا یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے کہ از دس دا وے فارورڈ, کہ کیا لوگوں کو یہ فالو کرنا چاہیے, یا فار ایگزامپل ایون فار بنگالی مسلمس کہ واٹس دا وے فارورڈ, کہ کیا جس طرح آپ نے کہا کہ اٹس ناٹ انف, ٹھیک ہے, انہوں نے کام کیا, اٹس ویری گڈ, انہوں نے وہ باہر نکلے, انہوں نے اپنے کے لیے آواز اٹھائی, انہوں نے اسلام کے لیے آواز اٹھائی. ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگوں نے جب اس کو ریموو کیا تو لوگوں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے روڈ کے اوپر, وہاں پہ لوگ جھنڈے لہرا رہے تھے اسلام کے, لوگ اسلام کی بات کر رہے تھے, اسلام کے نظام کی بات کر رہے تھے. اور بنگلہ دیشیز they've always been very politically very much aware. پاکستان موومنٹ ہو یا اس سے پہلے جب برٹش راج ہو, اس کے خلاف ریزسٹنس شو کرنی ہو, تو بنگلہ دیشی مسلمس ہیو بین آن دا فور فرنٹ. تو اب بات یہ کہ یہاں پہ کیا آپ کو وے فارورڈ نظر آتا ہے, ان کے لیے کیا کرنا ضروری ہے, اور ہمارے لیے عام جو دوسرے ممالک مسلمان ہیں ان کے لیے کیا مثال ہے اس میں؟ اچھا, بہت ہی امپورٹنٹ آپ نے سوال پوچھا. اگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ چہرہ تبدیل ہو جائے تو دس از دا رائٹ تھنگ, ٹھیک ہے. لیکن اگر لوگ چاہتے ہیں کہ ایک پراپر, ایک کلی طور پہ ایک ہولسم چینج آئے, ایک نظام کی تبدیلی ہو, جیسا آپ نے کہا, میں چھوٹی سا ایک اور استعارہ دینا چاہوں گا. آپ ایک گیم کھیلتے ہیں اور آپ کی جو گیم کا ڈیزائن ہے وہ اس طریقے سے کہ آپ کے اوپوننٹ کو اختیار ہے کہ وہ اصول جب چاہے چینج کر دے. اب آپ جب یہ گیم کھیلتے ہیں آپ ہار جاتے ہیں کیونکہ وہ اصول چینج کر دیتا ہے. اب آپ ایک اوپوننٹ سے تنگ آ گئے ہیں, آپ کسی طریقے سے اس کو اگر مار بھگائیں تو آپ خوش ہو جائیں گے, اور دوسرا آ کے اس کی جگہ وہی کرنے لگے گا آپ کے ساتھ اسی گیم کے اندر. تو بھائی اس گیم کو اٹھا کے پھینکنے کی ضرورت ہے. آپ کو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتایا ہوا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے حرام ہیں, آپ کر ہی نہیں سکتے, چاہے وہ رولنگ کے حوالے سے ہیں, چاہے وہ اکنامکس کے حوالے سے ہیں, چاہے وہ سوشل سسٹم کے حوالے سے ہیں, چاہے وہ جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے, آپ وہ کریں گے, بار بار کریں گے, آپ کو نقصان ہوگا. جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ پاکستان کا کمپیریزن, دیکھیں ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, ہم نے اس ملک میں بھی ایسے کیا, ہم نے نظام مصطفیٰ میں ایسا نہیں کیا. کیا لوگ نہیں سڑکوں پہ آئے, کیا ایک تحریک نہیں چلی, کیا انہوں نے ایک رولر کو, ایک اس کو چہرے کو ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو گئے. تحریک نفاذ نظام مصطفیٰ جو میرا خیال ہے 50s 60s میں شاید آئی گیس یا بھٹو دور میں 70s میں, ٹھیک ہے, تو انہوں نے ایسا کیا اور وہ اس میں کامیاب, ٹھیک ہے. ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بار بار جب یہ جمہوریت کا میوزیکل چیئرز ہوا 90s میں ہوا, ایک سال کے اندر تقریباً 3-4 بار گورنمنٹ بدلی, ٹھیک ہے, پھر اسی طریقے سے اس کے بعد, تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تو اس طریقے سے اپنا احتجاج رجسٹر کر دیتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ ان کے لیے دیکھیں کلونیلسٹ جو ہے نا, جو کلونیل پاورز ہیں جو کہ اس وقت اس دنیا کے اوپر اپنا ایک استعمار بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا ایک ورلڈ آرڈر, ایک انٹرنیشنل آرڈر انہوں نے قائم کیا ہوا ہے,
ان کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ انہیں کہیں کہ جی یہ والا جیلر ہمیں پسند نہیں ہے, اس جیلر کو آپ ہٹائیں. وہ اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے یا اس کو اٹھا کے ملک بدر کر دیں گے, 10 سال باہر رکھیں گے, 5 سال باہر رکھیں گے, ان کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ اب یوزلیس ہو گیا ہے تو وہ اس کو پھانسی بھی لگا دیں گے. تو ہم نے یہ ساری چیزیں اپنے ملک کے اندر بھی دیکھی. لیکن جیلر بدلنے سے ہمارا کوئی مسئلہ حل ہوگا؟ اگر ہم اسی جیل کے اندر رہ رہے ہیں, اگر ہمیں انہی نیشنلسٹک باؤنڈریز کے اندر بند کیا ہوا ہے اور ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد بھی کر سکیں, جیسا کہ ہم آج ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں فلسطین کے معاملے میں. کیوں؟ کیونکہ جیلر صاحب نے لکیر لگائی اور کہا اس لکیر سے اس طرف آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے, اس لکیر سے اس طرف ایجپشن کو جانے کی اجازت نہیں ہے, جارڈینین کو جانے کی اجازت نہیں ہے, چاہے آپ کے وہاں پہ عورتیں, بچے, بوڑھے, بیمار وہ مر رہے ہوں, چاہے بھوک سے مر رہے ہوں, چاہے وہ اسرائیلیوں کی بمباری سے مر رہے ہوں. تو دس از دا پرابلم وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. یعنی جیلر بے شک حسینہ واجد ہوں یا خالدہ ضیاء ہوں یا عمران خان اور نواز شریف ہوں, جو رولز آف دا گیم ہے وہی ہیں, اور یہ جو باؤنڈریز ہیں یہ مقدس ہی رہیں گی. اور یہ میرے خیال ایک بہت امپورٹنٹ اگزامپل یہاں پہ ہمیں عرب اسپرنگ کی نظر آتی ہے, جو تمام مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے اپرائزنگز ہوئیں اور وہ اس میں لوگ بالکل پرخلوص انداز سے آگے بڑھے اور لوگوں نے کہا کہ بس ہو گئی ہے, 40 سال 50 سال سے ان ڈکٹیٹرز کو ہم دیکھ رہے ہیں, امریکی برطانوی نظام پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے, ظلم کی وہ ہے, آمریت ہے, تو اس کو ہٹایا جائے. اور کچھ جگہوں پہ لوگ کامیاب بھی ہو گئے, تونیزیا کے اندر, ایجپٹ کے اندر, لیکن ہوا یہ کہ کیونکہ لوگوں کی جو اپرائزنگ تھی وہ ایک چہرے کے خلاف تھی, وہ ایک غصہ تھا, تو وہ چہرہ تو انہوں نے چینج کر لیا لیکن نظام وہیں پہ رہا. تو ہوتا یہ کہ اب اگر حسنی مبارک کی جگہ سی سی آ گئے یا تونیزیا کے اندر دوسری پارٹی آ گئی, تو رولز اگر وہی ہیں تو بات یہ ہے کہ وہی جو جیل کی جو صورتحال ہے وہی ہے, کیپٹلزم بھی امپلیمنٹ ہو رہا ہے, امریکن پلان امپلیمنٹ ہو رہا ہے, غزہ کے بارے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جو پہلے تھا وہ بھی ہے, وہ بھی وہی آج بھی وہی ہے. تو یہ میرا خیال ایگزامپل عرب اسپرنگ سے بھی ہم لے سکتے ہیں کہ جو اپرائزنگ ہے وہ ایک آئیڈیا کے ساتھ ہونی چاہیے, صرف ایک ایموشن کے ساتھ یا ایک فیس کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. دیٹس ایگزیکٹلی دا پوائنٹ. اور اس میں اگر مزید ہم کہیں تو دیکھیں, جب آپ اس طرح ایک جمگھٹے کے طور پہ نکلتے ہیں اور اس وقت ایک ایڈ ہاک تحریک بناتے ہیں, چاہے طلبہ موومنٹ ہے یہ وہ, اور اس ٹائم ایڈ ہاک اپنی جو ہے نا چیزیں سامنے رکھتے ہیں, دا چانسز دیٹ دس ول بی کیا لفظ استعمال کرتے ہیں, ہائی جیک, یہ ہائی جیک ہوگا, اس کے چانسز آپ سمجھیں 99.9% ہیں. تو ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈیپلی لوگوں کے اندر گراس روٹ لیول کے اوپر تحریک ہونی چاہیے. لوگوں کی جو ہے نا, آپ نے لوگوں کی کچھ آئیڈیاز کے اوپر آپ کہہ لیں کلچرنگ کرنی ہے, ان کی آپ نے تربیہ کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ آئیڈیاز کیا ہیں؟ وہ آئیڈیاز ہی اسلام کے آئیڈیاز ہیں. وہ آئیڈیاز یہ ہیں کہ آپ کے عام لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ نظام ہمارا استحصال کیسے کرتا ہے. ایک عام آدمی جو ہے نا وہ اس چیز کو, وہ شیخ حسینہ واجد کے جانے کو دیکھ کر اس کو ایسا سائے آف ریلیف نہ ملے جیسے کہ میں منزل تک پہنچ گیا ہوں. اس کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ جرنی کا ایک حصہ ہے, میں نے ایک مائل سٹون کور کیا, اس کے بعد ایک اور مائل سٹون ہے, ایک اور مائل سٹون ہے. ڈیسٹینیشن میری جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس نظام کو جب مکمل طور پہ اکھاڑا جائے گا اور واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نظام ہے, جس کو خلافت کے نام سے ہم جانتے ہیں, جس کو امارت کے نام سے ہم جانتے ہیں, جب وہ نظام واپس ہمارے اوپر نافذ ہوگا تب جا کے ہمارے پرابلمز حل ہوں گے, تب ہمارے بنگلہ دیشی بھائیوں کے مسائل حل ہوں گے, تب ہمارے عرب بھائیوں کے مسائل حل ہوں گے, تب ہمارے فلسطینی بھائیوں کے مسائل. اصل میں یہاں پہ ایک چیز امپورٹنٹ سمجھنا ضروری ہے کہ نہ صرف اس نظام کو سمجھنا ضروری ہے بلکہ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے نظام کو بھی سمجھیں گے. یعنی ایک جب ایک آلٹرنیٹ دے رہے ہیں تو یعنی یہ کام اتنا آسان لوگ اپنے نہ سمجھیں کہ یار ہمارا کام ہے کہ بس اس بندے کو ہٹانا, اگلا بندہ ٹھیک آئے گا, ہم جب تک بندہ ٹھیک نہیں آئے گا ہم ہٹاتے رہیں گے. پرابلم یہ ہے کہ جب تک آپ رولز آف دا گیم چینج نہیں کریں گے, آپ نظام چینج نہیں کریں گے, تو اس نظام کے اندر اسی طرح کے لوگ آتے رہیں گے, وہ اسی طرح سے استحصال کرتے ہیں. کیونکہ مسئلہ ہے کہ یہ پرابلم ایک انسان نہیں ہے, پرابلم ایک سسٹم ہے, اور سسٹم کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ رول کر رہتے ہیں, اور ان کے پاس ایک فیس, ایک انٹرفیس ہوتا ہے تاکہ لوگ اس کو فیس کریں. تو بات یہ ہے کہ لوگوں کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام کا نظام ہے کیا, یعنی اس کا آلٹرنیٹ ہے کیا. لیکن جو ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات کی کہ اس کے ہائی جیک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ سبق پاکستانی کے لیے تو ٹھیک ہے, جو لوگ بات کرتے ہیں کہ یار بس نکلو باہر نکلو, مہنگائی ہو رہی تو باہر نکلو, آپ باہر نہیں نکلتے. تو یہ تو سمجھنا ضروری ہے کہ ایک آلٹرنیٹ کو اسٹڈی کیا جائے. اگر فار ایگزامپل مسئلہ بجلی کا ہے یا ہائی ٹیکسز کا ہے تو اس کا آلٹرنیٹ ڈسکس کیا جائے کہ اچھا یہ نہیں تو پھر کیا, اگر کیپٹلزم نہیں ہے, جمہوریت تھی تو کیا, اسلام کا نظام ہے تو کیا ہے, کیا وہ پاور پالیسی کیا دیتا ہے, وہ ٹیکسیشن پالیسی کیا دیتا ہے, وہ زراعت کی پالیسی کیا دیتا ہے, تاکہ پھر ہم اس کو سامنے رکھیں. جب ہم احتجاج کے لیے باہر نکلیں تو ہمارے ہاتھ میں ایک آلٹرنیٹ ہو کہ یہ آلٹرنیٹ امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے. لیکن جہاں تک بنگلہ دیش کی بات ہے تو وہاں تو مسلمانوں نے ایک خلوص کے ساتھ اس کو باہر نکل کے اس کو اپنے ہاتھوں سے ریموو کر لیا. ایک ان کے پاس ابھی بھی طاقت ہے, وہ سڑکوں پہ ہیں, وہ آرگنائز ہو چکے ہیں, وہ اسٹوڈنٹس ہیں, ینگ لوگ ہیں, وہ بہتری چاہتے ہیں, وہ اسلام پسند ہیں. تو میرا خیال اب یہ ٹائم ہے کہ وہ
اس چیز کو میرا خیال ہے کہ اگر وہ ابھی اسٹارٹ کریں گے تو ان نو ٹائم دل ہیو سم آلٹرنیٹ, یعنی کتابیں موجود ہیں, چیزیں لٹریچر موجود ہے, کلچر موجود ہے کہ اگر آپ اسٹڈی کریں تو وہ اس اسلام کے نظام تک پہنچ سکتے ہیں بڑے آسانی سے, اور اس آلٹرنیٹ کو وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ابھی ان کے پاس ایک ونڈو آف اپرچونیٹی ہے کہ اگلی رجیم ٹیک اوور نہیں کیا, اگلی رجیم اتنی طاقتور نہیں ہوئی, اور ابھی دوبارہ حالات اس حالت میں نہیں پہنچے کہ دوبارہ سے وہی چکی چلنا شروع ہو جائے اور پھر 5-6 سال اس غصے کا ویٹ کیا جائے کہ لوگوں میں ابلے اور پھر لوگ باہر نکلیں. جب میں تربیت کی بات کر رہا تھا, جی ہاں, آپ نے بڑا اچھا کہ اس کو ہائی لائٹ کر دیا. ہرگز بھی یہ مراد نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ 100 سال کی تربیت یا 50 سال کی تربیت یا 10 سال کی تربیت کی بات کریں. نو, امت جو ہے وہ جانتی ہے, وہی ہم نے اپنی پوری ڈیٹیل ایپیسوڈ کی, امت کے اندر بڑی خیر ہے, امت اسلام کے جو مین چیزیں ان کو سمجھتی ہیں, دیز آر دا ڈیٹیلز, اور یہ ڈیٹیلز ان کو کبھی نہیں بتائی گئی. تو اب آپ کی بات میں یہ کہوں گا, میرا پیغام اس وقت خاص طور پہ بنگلہ دیش کی یوتھ کے لیے یہ ہے کہ آپ بس اسٹڈی کریں سیرہ کو, آپ اسٹڈی کریں کہ مہاجرون کا کیا رول تھا, مہاجرون نے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کیسے تقویت بخشی, کیسے ان کا کیا رول تھا. جو رول ان کا تھا وہ اس وقت رول ہے ہمارے بنگلہ دیش میں جو پروٹیسٹنگ بھائی ان کا رول ہے. ان کو یہ سمجھنا ہے, ان کو یہ سیکھنا ہے کہ چینج کیسے آتی ہے. ٹھیک ہے, اور دیکھیں میرے ایک شیخ کہا کرتے تھے کہ آپ کو اسلام کی ٹرین, آپ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں, اسلام کی ٹرین کا ویٹ کر رہے ہیں, وہ کہتے تھے آپ کے لیے اسلام کی ٹرین کے خد و خال کو سمجھنا, اس کا رنگ کیا ہوگا, اس کی شکل کیسی ہوگی, اس کا سائز کیا ہوگا, اس کے اندر انجن کون سا ہوگا, یہ سارا آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ورنہ کیا ہوگا, آپ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں گے, کوئی اور ٹرین آئے گی, آپ اس کو اسلام سمجھ کے اس میں بیٹھ کے چلے جائیں گے, جیسا ہمارے ساتھ ہوا, جیسا ابھی خدا نہ کرے نظر آ رہا ہے کہ اب بنگلہ دیش میں پھر سے ہوگا, وہ ایک اور ٹرین میں بیٹھ کے ہاتھ ہلاتے ہوئے جھنڈے لہراتے ہوئے چلے جائیں گے, سمجھیں گے اسلام کی ٹرین. یا ایک اور خطرناک چیز یہ ہے کہ جس وقت اسلام کی ٹرین آئی آپ پلیٹ فارم پہ ہی کھڑے رہیں گے اور سوچتے رہیں گے نہیں شاید یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, ہمارے ساتھ اتنی دفعہ دھوکا ہوا ہے, یہ بھی وہ ٹرین نہیں ہے. تو اس لیے اس کے خد و خال سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کیا نظام ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کوئی لمبا سالوں کا پروجیکٹ نہیں ہے فار اے انڈیویجول ٹو انڈرسٹینڈ, کیونکہ جیسا آپ نے بتایا there are so many sincere people, sincere scholars, sincere دعویٰ carriers out there in every country. امریکہ میں ہیں, برطانیہ میں ہیں, تو اسلامی دنیا تو بنگلہ دیش میں ہے, پاکستان میں. ایگزیکٹلی. تو آپ نے صرف ان کو آپ نے دیکھنا ہے, ان کی بات کو سمجھنا ہے, اور اس کے اوپر پھر انشاءاللہ نہ بیک بولنا ہے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. میرا خیال یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس مسیحا کمپلیکس سے باہر نکلیں, کہ کوئی انسان آئے گا وہ خود کو امپلیمنٹ کرے گا. ہم مسلمان ہیں, اب انبیاء نہیں آئیں گے, تو یہ مسلمانوں کے امور کو سمجھنا, ان کی دیکھ بھال کرنا, اس کے لیے پالیسی سمجھنا, اسلام کے فریم ورک کو سمجھنا. جو آپ نے ٹرین کی ایگزامپل دی وہ بہت اچھی ایگزامپل ہے کہ اس کی خد و خال انڈرسٹینڈ کرنا. لیکن میں کوئکلی کہہ دوں کہ اور وہ ٹرین بھی خود سے نہیں آئے گی, اس ٹرین کو بھی لوگ اپنی زندگیوں کی, جانوں کی قربانی دے کر لا رہے ہوں گے. تو اس ٹرین کو کوئی چلانے والا ہوگا جو کہ ایک دعویٰ کیریئر ہوگا, جو ایک پولیٹیشین ہوگا اس امت کا. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو باقی لوگ کھڑے ہیں اس وقت, تو یہ نہ ہو کہ وہ اس کو ٹرین کو دیکھتے رہ جائیں اور اس ٹرین کو لبیک نہ کہیں, اس میں نہ بیٹھے, یا اس سے پہلے کسی اور ٹرین میں بیٹھ کے چلے جائیں. تو ہم اسی بات کے, اسی ایگزامپل کے ساتھ میں خیال ہے ہم اپنی اس ایپیسوڈ کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. ایک اسپیشل ایپیسوڈ بنگلہ دیش ایشو کے اوپر ہم اپنا پیغام ریکارڈ کرنا چاہتے تھے. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنی شروع کی بات کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے. یہ ایک بلو ہے, یہ ایک سلیپ ہے آن دا فیس آف کیپٹلزم اینڈ دا پیپل ہو رن اٹ. اس وقت جو اسٹیٹس کو ہے وہ ڈیفینیٹلی بنگلہ دیش میں ایک بیک فٹ پہ ہے. یہ وہ ٹائم ہے جب وہاں کے مسلمانوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ ریولیوشن اٹ ہیز ٹو بی بیسڈ آن این آئیڈیا. اس کو اسلام کے اوپر ہونا چاہیے, نہ کہ صرف ایک چہرے کی تبدیلی کے اوپر. تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے, اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی اوور آل کہ یہ اپرچونیٹی جو ہے وہ اس کو کس طریقے سے ہارنس کیا جائے. ذرا سب کوئی اختتامی. بس میں ایک آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ کیسے اس ٹائم پہ پولیٹیکل پارٹیز ہماری جو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے نا چہک رہی ہوتی ہیں, چیخ رہی ہوتی ہیں, اس وقت ان کو ایسے جیسے سانپ سونگ گئے ہو, خاموشی ان کی طرف سے. کیوں نہیں اس وقت وہ اپنی سپورٹ کا اعلان کرتے ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ, پروٹیسٹرز کے ساتھ, کہ آپ حق کے لیے کھڑے ہوئے اور دس از دا وے فارورڈ, جیسے ہم اس وقت کہہ رہے ہیں. لیکن ان کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں. تو یہ ایک امت ہونے کا ثبوت ان کو دینے کی ضرورت ہے نا, اگر وہ اپنے آپ کو اس امت کا حصہ سمجھتے ہیں. تو یہاں پہ وہی لکیریں جو لگائی ہوئی ہیں, پہلے برٹشرز کی اور پھر
بعد میں کچھ ہماری اپنی غلطیوں کی وہ آڑے آ رہی ہیں جو کہ جس کو نیشنلزم کہتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے لیے پریشان ہے کہ یہ ایسی کوئی چیز ہمارے اس طرح کا مستقبل ہمارا نہ ہو جائے. تو اصل میں یہ جو حکمران ہے جو کہ انفلوئنشل لوگ ہیں ان کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اسپیشلی امت کو, لوگوں کو, کہ جو تبدیلی ہے, جو اپرائزنگ ہے, جو ریولیوشن ہے, اٹ ہیز ٹو بی بیسڈ آن آئیڈیا, اور اس آئیڈیا کو سمجھا جائے جس طرح ہم نے آج بات کی. تو ناظرین اسی ڈسکشن کے ساتھ ہم اختتام کی طرف لے چلتے ہیں. آپ کے ٹائم کا شکریہ, جزاک اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.